بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج کل پورے ملک کی بلکہ پورے عالم کی جو صورتحال ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے پوری دنیا محصور ہو کر رہ گئی ہے، گھر کے اندر مقید ہو کر رہ گئی ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمارے درمیان رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اور چونکہ حکومت کی جانب سے پابندیاں تھیں اور الحمدللہ تمام مسلمانوں نے اس کا خیال رکھا اور اس کا لحاظ رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے اور اپنے گھروں کے اندر ہی تراویح اور دیگر نمازوں کا اہتمام بھی کیا۔ اب رمضان المبارک اپنے اختتام کو ہے، عید الفطر کا مسئلہ ہے۔ لوگوں کا یہ سوال ہے کہ عید الفطر کی نماز کس طرح ادا کی جائے، تو ان سے یہی عرض کرنا ہے کہ جس طریقے سے آپ رمضان المبارک کے مہینے میں جو جمعہ آیا، ان جمعوں کے اندر آپ جس طریقے سے جمعہ کی نماز ادا کرتے تھے، اسی طریقے سے عید الفطر کی نماز آپ گھر کے اندر ادا کر سکتے ہیں۔ عید الفطر کے لیے وہی شرائط ہیں جو شرائط جمعہ کے لیے۔ احناف کے یہاں عید الفطر کی نماز واجب ہے، اور عید الفطر اور جمعہ کی نماز میں فرق صرف اتنا ہے کہ جمعہ میں خطبہ نماز سے پہلے دیا جاتا ہے اور شرط ہے، اور عید الفطر کے اندر خطبہ نماز سے فراغت کے بعد ہوتا ہے اور سنت ہے۔ تو اگر کسی کے لیے میسر ہو، نماز پڑھانے والا ہو اور اتنے لوگ ہوں، یعنی کم از کم 4 آدمی جن سے جماعت ہو سکتی ہے، تو وہ بخوبی جمعہ کی عید کی نماز ادا کریں، اپنے گھر کے بیٹھک میں یا باہری کمرے میں یا کہیں کسی بڑی جگہ پر نماز ادا کریں۔ اس کے لیے مجمع بالکل اکٹھا نہ کریں۔ اگر مجمع اکٹھا کریں گے تو یہ اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ گھر کے جو افراد ہیں یہی مل کر کے ایک جگہ پر، گھر کے ایک حصے میں، ایک بیٹھک میں یا کسی بڑے کمرے کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور عید کی نماز کا طریقہ وہی ہوگا جو جمعہ کی نماز کا طریقہ ہے۔ جس طریقے سے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے عید کی نماز پڑھنی ہے۔ ہاں، یہ یاد رہے کہ عید کی نماز کے اندر 6 تکبیریں زائد ہیں، اور یہ 6 تکبیریں واجب ہیں۔ ان کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ پہلی رکعت کے اندر ثنا سے فراغت کے بعد قرأت سے پہلے 3 تکبیر زائد ہوگی، اور دوسری رکعت کے اندر قرأت سے فراغت کے بعد اور رکوع سے پہلے 3 تکبیریں زائد ہوگی۔ آپ کو نماز کی جس طریقے سے آپ نیت کرتے ہیں، نیت کر لیجئے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب میں 6 تکبیر زائد کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر ثنا پڑھیے تکبیر کہنے کے بعد۔ ثنا سے فارغ ہونے کے بعد امام دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے اور تکبیر کہے، اور تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ نیچے چھوڑ دیں، پھر دوبارہ اسی طرح کریں، پھر تیسری مرتبہ کندھوں تک ہاتھ اٹھا کر کے تکبیر کہے، اور تکبیر کہنے کے بعد نیت باندھ لے اور قرأت شروع کر لے۔ ایک رکعت مکمل کر لے۔ دوسری رکعت میں حسب معمول قرأت پڑھے، قرأت کے سورہ فاتحہ پڑھے اور قرأت کرے، سورت ملائے اس کے ساتھ، اور سورت ملانے کے بعد رکوع نہ کرے۔ رکوع کرنے سے پہلے اب یہاں پر 3 تکبیریں آپ کو زائد کرنی ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر کے کانوں تک ہاتھ لے جا کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں، دوسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں، تیسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں، اور چوتھی مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے بغیر تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، اور رکوع کرنے کے بعد بقیہ نماز مکمل کریں۔ اور سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب منبر پر تشریف لے جائیں اور 2 خطبے دیں۔ خطبے کا آغاز تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہاں سے خطبے کا آغاز ہوگا، اور خطبہ عید الفطر کا مختصر خطبہ دیں،
عید الفطر کے خطبے کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور ایک خطبہ دینے کے بعد پھر تھوڑا سا امام بیٹھ جائے اور اس کے بعد اٹھ کر کے دوسرا خطبہ دے۔ دوسرا خطبہ وہی ہوگا جو عام طور پر جمعہ کی نماز میں دوسرا خطبہ دیا جاتا ہے، اور خطبے سے فراغت کے بعد آپ نے عید کی 2 رکعت شکرانہ نماز ادا کر لی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بحسن خوبی عمل کرنے کی توفیق عطا